رحمان الرحیم حدیث نمبر 337 سبحان اللہ کہنے کا حکم مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے دوران امام کو متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنے کا حکم مردوں کے لیے اور تالی بجانے کا حکم خواتین کے لیے۔ جی ہاں، وہ کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس پہ غور بھی کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آنے کی اجازت مانگتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیتے۔ یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث صحیح ہے۔ امام کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی صورت میں امام سے کوئی سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے، مقتدی حضرات انہیں مطلع کرنا چاہیں تو مرد حضرات سبحان اللہ کہیں گے اور خواتین مطلع کرنے کے لیے تصفیق کریں گی، یعنی دائیں ہاتھ کی چند انگلیاں بائیں ہاتھ کی پشت پر ماریں گی۔ یہ چیز یعنی کہ ایسے وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ ایسے ماریں گی۔ یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں، تصفیق کسے کہتے ہیں، یعنی دائیں ہاتھ کی چند انگلیاں 2 یا 3 یہ ایسے پورا ایسے نہیں کر دے گی کہ پورے وہ تالی کی شور مچ جائے۔ چند انگلیاں بائیں ہاتھ کی پشت پر ماریں گی اور پیدا ہونے والی آواز امام کو مطلع کرنے کے لیے ہوگی، چونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے بمطابق صوت العورہ عورت۔ اس طرح اجنبی اور لوگوں کو عورت کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ جی ہاں، آج تو بھائی ٹرینڈ بنا ہوا ہے، محفلیں نعت پڑھی جا رہی ہیں بڑے شوق بے باک طریقے سے، عورتیں وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے اسٹیجوں پہ بیٹھ کر وہ سارا کچھ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، خواتین بڑے عجیب و غریب طریقے سے وہ نعتیں پڑھ رہی ہیں، تو یوں دف کے ساتھ مائک میں اور پورے اسٹیج لگے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، مردوں کو اس حدیث کے مطابق خیال رہے کہ مردوں کو تصفیق سے اس لیے منع کیا گیا کہ وہ صرف تسبیح کہیں گے، کیونکہ تسبیح کے ذریعے آواز پیدا کرنا عورتوں کا کام ہے۔ تسبیح یہاں اگرچہ نماز پڑھ رہی ہیں عورتیں، پیچھے امام کی عورتیں بھی ہیں، مردوں میں سے کوئی نہیں بولا، عورتوں کو پتہ چلا کہ یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے تو وہ تسبیح کر سکتی ہیں، لیکن مرد نہیں۔ تسبیح کہنے کے بعد متعدد مقامات ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں، جب کوئی شخص سترا کے بغیر اور بے خبری کے عالم نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہو تو وہ سبحان اللہ کہہ دے، نمازی جو ہے اسے پتہ چلے۔ امام حالت نماز میں کسی معاملے میں اپنے مقتدیوں کو مطلع کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی کہہ سکتا ہے، جیسا کہ امام کھڑا ہو گیا تو اس نے کہہ دیا کہ سبحان اللہ، چلو جی میرے پیچھے لگو، میری اقتدا کرو۔ جب کوئی شخص اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہو تو عین اسی وقت کوئی آدمی دروازے پر آ کر آواز دیتا ہے تو یہ اپنی حالت نماز سے مطلع کرنے کے لیے بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ دیکھیے اسلام کے اندر کتنی آسانیاں یار، آج لوگوں نے اسلام کو اپنے سانچے میں ڈال لیا ہے، بلکہ ہمیں اسلام کے سانچے میں ڈالنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں ہمیں آنا ہے، نہ یہ کہ اسلام کو ہم نے اپنے تعلیمات پہ لے کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر و آمین۔